اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد الامر الثانی انہ لا یخفى اختلاف نقل الاجماع فتارة ينقل رأیہ فی ضمن نقلہ حدثا کما هو الغالب او حسا وهو نادر جدا۔ آج کی ہماری جو بحث ہے علیکم السلام ورحمۃ اللہ، وہ اس حوالے سے ہے کہ جو اجماع کو نقل کیا جاتا ہے، ہم نے کہا تھا کہ جو ناقل اجماع ہے وہ اجماع کو جو نقل کرتا ہے اس کے نقل کرنے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کس حوالے سے؟ کہا کہ اختلاف جو ہے وہ نقل جو ہے وہ نقل اجماع میں اختلاف جو ہے وہ اس حوالے سے پایا جاتا ہے کہ اس نے جو اجماع کو نقل کیا ہے آیا وہ حسن کیا ہے یا حدسن کیا ہے۔ ٹھیک ہے، حس کیا ہے؟ جیسا کل بتایا تھا کہ حس جو ہے یہ کہ یعنی اس نے جو نقل اجماع کیا ہے خود اس نے محسوس کیا اس کو اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے یا نہیں، بلکہ حدس اور گمان کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کو نقل کیا ہے۔ واضح انشاءاللہ۔ تو آج اس حوالے سے جو ہم نے اس کو بورڈ پہ لکھ دیا ہے، اس کی 5 صورتیں جو مصنف نے یہاں پر ذکر کی ہیں۔ البتہ بعض لوگ 8-7 صورتیں ذکر کرتے ہیں، لیکن 5 صورتیں جو مصنف نے ذکر کی ہیں، اگر اس کو آپ حکم کے ساتھ اس کو یاد کر لیں گے انشاءاللہ عبارت جو ہے بالکل آرام سے آپ حل کر لیں گے، بس یوں ہی پڑھ کے گزر جائیں گے، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ انہوں نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے کہ جو ناقل اجماع ہے وہ کہیں گے کہ کبھی کبھی سبب کو نقل کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی جو ہے کیا ہے مسبب کو نقل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ جب بھی سبب کہیں گے تو یہاں پہ سبب سے مراد آپ کیا لیجیے گا؟ اختلاف رأی علماء کو لیجیے گا، کیونکہ کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا کہ اجماع بما ہوا اجماع ہم شیعوں کے نزدیک حجت نہیں ہے نا، بلکہ ہمارے لیے جو تمام تر معال ہے ہمارا وہ کیا ہے؟ وہ رأی معصوم ہے، ٹھیک، اس کا کشف ہونا ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کشف کے اعتبار سے دیکھا جائے، کشف کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، رأی علماء رأی فقہا یہ کیا ہے؟ سبب ہے، ٹھیک ہے، اور سبب کس بات کا؟ اور مسبب اس کا کیا ہے؟ رأی معصوم۔ واضح انشاءاللہ۔ تو اب جب کبھی بھی اصطلاح میں یہ کہیں سبب، نقل سبب کیا مطلب کیا ہے؟ نقل سبب نہیں، نقل رأی علماء کیا ہے۔ اور جب یہ کہیں گے کہ نقل مسبب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ نقل رأی معصوم کیا ہے۔ واضح انشاءاللہ۔ تو اب اس حوالے سے دیکھیے یہاں پر اس کی 5 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، دکھ رہا ہے۔ اب دیکھیں ہم نے کہا کہ ناقل اجماع، جس کو ہم نے کیا کہا؟ انہوں نے تعبیر دی حاکی اجماع کے ذریعے سے، ہے نا۔ جو حاکی اجماع ہے، جی ہو رہی ہے، ہاں، وہ جو ناقل اجماع ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ہم نے کہا کہ ہم لکھا ہے اس کو ناقل اجماع، ٹھیک ہے، ینقل السبب والمسبب۔ اب یہاں پہ سبب سے مراد آپ کیا لیں گے؟ یعنی ینقل رأی العلماء و رأی المعصوم، ٹھیک ہے، کلاہما عن حس، ٹھیک ہے، رأی علماء کو بھی حس کے ذریعے سے اور رأی معصوم کو بھی اسے کیا کیا؟ حس کے ذریعے سے نقل کیا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اچھا، اب اس کا حکم کیا ہے؟ تو انہوں نے ہم نے کہا کہ یہ اس کا حکم جو کیا ہے؟ وہ ہے حجت ہے یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نقل اجماع کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے، جس کو ہم اجماع دخولی سے اس کو تعبیر کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ خود فقیہ، خود عالم جو حاکی اجماع ناقل اجماع، وہ فردن جو ہے وہ جا کر اس نے تحقیق کی اور سب سے سنا، یہاں تک کہ ان مجمعین میں امام کی رائے بھی داخل ہو۔ واضح انشاءاللہ۔ تو ہم نے کیا کہا کہ ناقل اجماع ینقل السبب والمسبب کلاہما عن حس، ٹھیک ہے، واضح انشاءاللہ یہاں تک۔ یہ امام کی رائے کیسے شامل ہوئی؟ کس اعتبار سے؟ ہاں، یعنی جن سے سوال کیا، مثال دیا تھا دخولی میں، جن سے سوال کیا تھا ان میں کچھ مجہول النسب بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور کسی کو چھوڑا نہیں، تو آ کے اس نے کہا کہ اس مسئلے میں سب کا یہی اتفاق ہے، سب کا یہی اجماع ہے۔ واضح انشاءاللہ۔ امام کی رائے یعنی اس نے اپنے کانوں سے سنا ہے، سب کو فتویٰ دیتے ہوئے، سب کو حکم بیان کرتے ہوئے، سب کو حکم بیان کرتے ہوئے خود اپنے کانوں سے، یعنی شخصاً وہ حاضر ہوا اور سب سے مسئلے کو پوچھا اس نے، تو اس سے یہ ہو گیا اب کسی مدینے میں کسی عالم کو اس نے چھوڑا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، وہ جو سنے گا سب کی رائے کو، یہ تو مجھے محال ہے، تو کیا نام ہے، سہل امر تمام علماء کے پاس گیا، ایک ایک سے پوچھا، جی، لیکن رائے معصوم کے اعتبار سے کیسے ہوگا؟ ہاں، تو یہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ جتنے علماء تھے مدینے میں سب سے سوال کیا اس نے، اور امام بھی جو کہ مثال کے طور پر مدینے میں عالم میں سے ہیں، کسی کو چھوڑا نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اور جن میں سے سوال کیا 100 میں سے ان میں سے کچھ جو کیا ہے مجہول النسب بھی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اجماع دخولی ہو گیا۔ واضح انشاءاللہ۔ یہ تو یہ کلاہما عن حس ہے۔ دوسری صورت جو ناقل اجماع ہے وہ کیا ہے؟ ہم نے اس کو بس ایسے لکھ دیا ہے، یعنی ینقل السبب والمسبب، ٹھیک ہے، سبب کو بھی نقل کر رہا ہے اور مسبب کو بھی نقل کر رہا ہے، لیکن اس کے برعکس ہے،
کیا کلاہما عن حد سے آج ان شاء اللہ کلاہما عن حد سے. تو اس کو ہم نے کیا کہا جیسا کہ آج کے دور میں ہے نا, تو اس کو کیا ہم کیا عدم الحجہ, یعنی اس کو مت سمجھ لیجیے آپ, یعنی یہ عدم الحجہ یہ خلاصہ کلام, ورنہ بھی آج نہیں کل کے درس میں انشاءاللہ یہ بات ہم پڑھیں گے کہ اس میں بھی بہت مطلب احتیاط سے کام لیا ہے مصنف نے, ایک دم سے عدم الحجہ کے قائل نہیں ہوئے ہیں, لیکن آخر کار بہرحال بہت سے مطلب حکم کو بیان کرتے کرتے کہ مثلا آپ اس میں کچھ ضمیمہ لگائیں گے ہے نا, اگر ضمیمہ نہیں تو کوئی قرینے کو اکٹھا کریں گے, یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود اگر نہیں ہو پا رہی تب جا کے کہیں آخر میں عدم الحجہ. تو ہم نے ایک دم سے ڈائریکٹ لکھ دیا عدم الحجہ جب نقل سبب و مسبب کلاہما عن حد سے, تو جو نہایت انتہائی مصنف نے جو اختیار کیا وہ عدم حجت ہے واضح انشاءاللہ, لیکن یہ ایک دم سے نہیں ہے, اس کو انشاءاللہ کل واضح ہو جائے گی بات. خلاصہ بھی ہے کہ عدم حجہ. اب سنیے تیسری صورت ناقل اجماع جو ہے وہ, اب یہاں پر دیکھیے اب دونوں کو نقل نہیں کر رہا ہے, صرف کیا کر رہا ہے ینقل السبب فقط. اب یہاں پر آپ بیان کریں گے ینقل السبب فقط مطلب کیا ہے, احسنتم, فقط رائے علماء کو کیا کر رہا ہے نقل کر رہا ہے, ٹھیک ہے. مہاں لیکن ایک بات, ما اعتقاد المنقول الیہ الملازمہ. اب ایک بات ہم نے کہا کہ اگر وہ صرف رائے علماء کو نقل کر رہا ہے تو ہم تو اس سے پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ ہم شیعوں کے نزدیک صرف علماء کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے نا. تو یہاں پر کیا ہے کریں جی ٹھیک ہے علماء کے نزدیک, ہمارے نزدیک جو ہے وہ علماء کی رائے کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن جب ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ علماء کی رائے بما ہوا رائے کوئی حیثیت نہیں ہے, تو یقیناً جب وہ شخص جو ناقل اجماع کو نقل کر رہا ہے شیعہ ہو کر, اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ رائے معصوم کو بھی نقل کر رہا ہے واضح انشاءاللہ. تو اب یہاں پر کیا ہے, اس نے نقل جو کیا ہے صرف کیا کیا ہے رائے علماء کو, لیکن وہ جو رائے علماء کو نقل کیا ہے رائے علماء کا ملازمہ پایا جاتا ہے کیا کہ امام کی رائے بھی یہاں پر موجود ہو, جیسے کہ ہم نے کل اس کی 3 صورتیں پڑھی تھی ہے نا. تو اب دیکھیے تو ینقل السبب فقط یعنی رائے علماء فقط ما, ٹھیک ہے. اب یہاں پر اب سبب کو فقط نقل کیا ہے, اب یہاں پر جو امام کی رائے ہے وہ کیا ہے, وہ 3 صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں ہو, یا تو امام کی رائے کو سبب کے ساتھ کیا ہے عقلاً نقل کر رہا ہے, یا عادتاً نقل کر رہا ہے, یا اتفاقاً نقل کر رہا ہے واضح انشاءاللہ. اب سنیے, اب جو اس نے جو ناقل اجماع ہے اس نے رائے علماء کو نقل کیا ہے صراحتاً, ٹھیک ہے, علماء کی امام کی رائے کو معصوم کی رائے کو نقل کیا ہے ملازمے کے ذریعے سے. اب یہ ملازمہ چاہے اتفاقی ہو, عقلی ہو, یا حدسی ہو, ہے نا, عادی ہو, ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ اب جو اس نے نقل کیا ہے, ٹھیک ہے, جو منقول الیہ ہے مطلب جس کے لیے نقل کیا ہے وہ بھی کیا ہے اس ملازمے کا قائل ہے واضح. جو منقول الیہ ہے وہ اس ملازمے کا قائل ہے. مثلا ناقل اجماع نے سبب کو یعنی رائے علماء کو نقل کیا ہے یا ملازمہ عقلی کے ذریعے سے واضح. جو منقول الیہ ہے وہ بھی جو کیا ہے ملازمہ عقلی کا قائل ہے. ملازمہ عقلی یعنی کون سا اجماع, احسنتم, اجماع لطفی. تو کیا کہ ناقل اجماع نے اجماع لطفی کے ذریعے سے نقل کیا ہے, ٹھیک ہے, اور جو منقول الیہ ہے وہ بھی کیا اجماع لطفی کا قائل ہے. یہاں پر کیا ہوگا حکم, کہ ہم نے کہا کہ یہاں پر حجت ہوگا. کیوں, اس لیے کہ یہاں پر اب کہہ رہے ہیں, یہاں پہ بھی یہ عبارت آئے گی, یہاں پر اس طریقے کے اجماع سے جو معاملہ کیا جائے گا کون سا معاملہ اجماع محصل کیا جائے گا. اگر پہلے میری کل یہ عبارت سمجھ میں نہیں آئی تھی, وہی بات ہے اس لیے میں کہہ رہا تھا پہلے سمجھ لیں. یہ جو عقلاً من باب لطف ہے, پھر اس کے بعد ہے عادتاً اور اتفاقاً من جہت حدثین. یہ عادتاً اور اتفاقاً کا تعلق حدث سے ہے یا لطفاً سے؟ نہیں, حد سے. حد سے. ہاں, تو لطفاً میں یعنی صرف عقلاً, جی صرف عقلاً, جی ٹھیک ہے واضح انشاءاللہ. تو اب دیکھیے کیا کہا کہ ناقل اجماع نے صرف سبب کو نقل کیا ہے, ٹھیک ہے, اور رائے معصوم تک, چونکہ ہم شیعوں کو رائے معصوم تک ہر حال میں پہنچنا ہے. اب رائے معصوم تک ہم کیسے پہنچے ہیں, یا تو ملازم عقلی کی بنا پر, یا عادی, یا اتفاقی. اب جو منقول الیہ ہے وہ بھی کیا ہے, جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مثلا مثال کے طور پر ناقل اجماع نے کہا کہ ہم لطفاً نقل کیا ہم نے, وہ بھی اس لطفاً کا قائل ہے. تو ہم نے کہا کہ یہاں پر معاملہ اس اجماع منقول کے ساتھ کون سا معاملہ کہ اجماع محصل والا, اور اجماع محصل حجت ہے, چنانچہ یہ بھی حجت ہو جائے گا واضح انشاءاللہ. اب سنیے یہ تیسری صورت ہو گئی. چوتھی صورت کہ ناقل اجماع نے کیا کیا ہے, ینقل المسبب فقط, اس نے کیا کیا ہے مسبب کو نقل کیا ہے, سمجھ رہے ہیں, یعنی کس کو, رائے معصوم کو نقل کیا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہاں اب یہاں پر ما عدم اعتقاد المنقول الیہ الملازمہ, لیکن جس کے لیے نقل کیا ہے وہ منقول الیہ وہ اس ملازمے کا قائل نہیں. مثال طور پر کیا ہے, جیسا کہ اس نے نقل کیا ہے رائے معصوم کو کس ملازم کے ذریعے سے, ملازمہ عقلی کے ذریعے سے, اجماع لطفی,
ٹھیک ہے. اور متاخرین میں سے اکثر مثال شہید ثانی ہیں ہے نا, یا شیخ طوسی ہیں, علامہ ہلی ہیں, ان میں سے اکثر جو کہ ہیں ملازمہ عقلیہ کے قائل نہیں ہیں, ان کے لیے نقل کیا. اور یہ جو ملازمہ عقلیہ قائل نہیں ہے تو ان کے لیے کیا ہوگا, حجت ہوگا نہیں ہوگا. ہم نے کہا کہ چونکہ یہ اس کو عقیدہ نہیں, بلکہ کیا ہے, بلکہ یہ تو خطا پہ ٹھہراتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے, تو اس کے لیے کیا ہوگا, ناقل منقول الیہ کے لیے یہ اجماع حجت نہیں ہوگا. واضح انشاءاللہ یہ حکم ہو گیا اس کا. پانچویں صورت, ٹھیک ہے, یہ 4 صورتیں واضح ہو گئی. ہاں, ایک 5ویں صورت ہے کہ ناقل اجماع جو ہے وہ اجماع کو نقل تو کر رہا ہے, لیکن کیا ہے اس کو کیا, فی ما اذا اشتبہ الامر, کہ امر جو کیا ہے مشتبہ ہو جائے, اجمال پایا جائے, معلوم نہ ہو کہ ناقل اجماع نے اجماع کو حصن نقل کیا ہے یا حدسن نقل کیا ہے. واضح انشاءاللہ. ہاں, مجمل نہیں پتہ چل رہا ہے. یہ ساری صورتیں وہ تھیں کہ جہاں پہ معلوم تھا کہاں حصہ نقل کیا, کہاں حدسن نقل کیا, کہاں سبب کو نقل کیا, کہاں مسبب کو نقل کیا. اس والی صورت میں جس کو بیان کریں گے وہ کیا کہ ہاں معلوم نہیں ہے. اذا اشتبہ الامر بانہ نقل حصن او حدسن, تو وہاں پر کیا حکم ہے, تو یہاں پر ہم نے کہا کہ یہاں پر اصالۃ الحس جاری کرے گا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اصالۃ الحس جاری کرے گا. پھر اصالۃ الحس جاری کیوں کرے گا, کہا کہ چونکہ اصل عقلاء یہ ہے, سیرت عقلاء یہ ہے کہ جب کبھی عقلاء کو کوئی خبر دی جاتی ہے, سمجھ رہے ہیں, اور اس میں احتمال پایا جاتا ہے کہ یہ مخبر جو ہے, خبر دینے والا, آیا اس نے جو خبر دی ہے حس کے ذریعے سے دی ہے یا حدس کے ذریعے سے, تو عقلاء کی سیرت یہ رہی ہے کہ عقلاء سیرت یہ ہے کہ عقلاء اس سے سوال نہیں کرتے کہ تم نے حد سے نقل کیا یا حس سے, بلکہ عقلاء کیا اس بات پہ احتمال رکھتے ہیں, یہ احتمال رکھتے ہیں کہ اس نے انشاءاللہ حس کے ذریعے سے خبر دی ہے, اور اس کو جو حجت مان لیتے ہیں. چنانچہ یہاں پہ اصالۃ الحس جاری کر کے اگر اس مشتبہ ہو جائے کہ حصہ نقل کیا یا حدسن, تو کیا ہوگا, یہاں پر بھی اس کو حجت مان لیں گے. واضح انشاءاللہ. تو یہ بس آج کا جو سمجھ لیجیے, یعنی یہ خلاصہ کلام اتنا ہمیں پڑھنا ہے, اور باقی ساری عبارتیں ہیں. اب کوئی مسئلہ ہو نہ واضح ہو, بہرحال کتابت میں تو واضح نہیں ہے, ایک تو ہماری رائٹنگ اس پر سے جو ہے وہ یہ قلم نہیں چل رہا ہے, سمجھ رہے ہیں. اس کو بعد میں لکھ لیجیے گا, تو ہم تطبیق کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد دیکھیں. الامر الثانی انہ لا یخفی اختلاف و نقل الاجماع, کہ آپ مخفی نہ رہے کہ جو اجماع ہم نے کے بارے میں, ہم جو اجماع منقول کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں, یہ جو کیا ہے یہ مختلف ہوتی ہے نقل کے اعتبار سے. فتارتاً, یہ امر ثانی ہے کیا کہ ینقل رأیہ عفواً, کہ رأی امام کو نقل کرتا ہے کون, ناقل اجماع. ٹھیک ہے, یہاں پہ ینقلو میں ہوا کی ضمیر ہے, پلٹے گی ناقل اجماع کی طرف, یعنی ینقل الناقل رأیہ رأی الامام فی ضمن نقل ہی حدسن, کہ وہ کیا کرتا تھا. یہ بہت مطلب مختصر انہوں نے عبارت بیان کر دی. اب اس کو آپ کو سمجھنا ہے کہ یہاں پر گویا یعنی دیکھیں اس ایک لائن میں بیان کر دی انہوں نے, کون سا, یعنی دوسری قسم جو ہمارے لکھنے کے اعتبار سے کیا, کہ جو ناقل اجماع ہے اپنے نقل میں کیا ہے امام کی رائے کو ضمناً بیان کرتا ہے, لیکن کیا حدسن. ٹھیک ہے, ناقل اجماع امام کی رائے کو نقل کرتا ہے, ٹھیک ہے, اپنے نقل کے ضمن میں کیا حدسن. تو یہ کون سی قسم ہے, میں کہا 2 صحیح کہ یعنی سبب اور مسبب دونوں کیا, کلاہما عن حدس, ہے نا. کما هو الغالب, دیکھیے اس کو کیا کہا انہوں نے, کیوں غالب ہے, کیونکہ ہم نے کیا کہا تھا, کل ہم نے پڑھا تھا کہ متاخرین میں اکثر جو کیا ہے حدس کو ہی قائل ہیں. واضح بات جی, ٹھیک ہے. او یا پھر دیکھیے او ین, اب یہاں پہ اس طریقے پڑھیں, او ینقل رأیہ, ٹھیک ہے, فی ضمن نقل ہی حسن, کیا ہے کہ یعنی اپنے نقل سبب کے ساتھ ساتھ نقل مسبب بھی کرتا ہے, لیکن کیا حسن, یعنی نقل سبب و نقل مسبب کلاہما عن حس. یہ پہلی والی صورت واضح. دیکھیے کہہ رہے ہیں وہ ہوا نادر جدا, یہ دیکھیے یہ کیا ہے, یہ ٹھیک تو ہے, کرتا تو ہے, یعنی نقل علماء, رأی علماء اور رأی معصوم, لیکن کیا یہ نادر ہے جدا. ٹھیک ہے, اس لیے کیوں یہاں پہ جہاں وہ کہے گا کہ مثال مدینے کے جتنے علماء تھے ہم نے سب سے سوال کر لیا, تو آپ وہ احتمال پایا تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو رہا ہو کہ جس سے آپ سے ملاقات نہ ہوئی ہو اور آپ نے سوال نہ کیا ہو, اور وہی معصوم مسئلہ. جیسے یہ نجف میں ہر گلی میں مثلا کیا ہے مجتہد ہیں, ہے نا, آپ سے پوچھا جائے تو آپ نہیں بتا سکتے کتنے مجتہد ہیں مثلا, ہے نا. تو یہ کہہ رہے ہیں یہ نادر ہے, اور نادر کے ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں جداً, بہت زیادہ. اب سنیے, و اخرى
یہ جو ہے نقل کرتا ہے لا ينقل الا ما هو السبب عند ناقله، کہ وہ جو ناقل اجماع ہے یہ نقل تو کرتا ہے اجماع کو، لیکن کیا ہے سبب، صرف سبب کو نقل کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب اچھا سبب کو نقل کرتا ہے. اب یہ بات کہ جب سبب کو نہیں کیا مطلب، یعنی صرف کسے کا، صرف رائے علماء کو نقل کرتا ہے، تو آپ اشکال کریں گے کہ حضور اگر وہ صرف رائے علماء کو نقل کرتا ہے تو ہم تو رائے علماء کو بما ہو رائے علماء حجت نہیں مانتے. تو یہاں پر جواب دینا یہ کیا کہ ٹھیک ہے رائے علماء کو نقل کرتا ہے، لیکن اس رائے علماء سے امام کی رائے تک پہنچتا ہے کیا، ملازمے کے ذریعے سے. اب یہ ملازمہ کیا ہو، یا تو عقلاً ہو یا عادتاً ہو یا اتفاقاً ہو. واضح انشاءاللہ. تو یہ 3 صورتیں یہاں پہ بیان کی ہیں نا. اب سنیے ابھی آگے انشاءاللہ. اصل ہماری یہ جو صورتیں ہم نے لکھی ہیں یہ امر ثالث کے حوالے سے ہے، یعنی جہاں پر یہ حکم لگائیں گے کہ حجت کون سی حجت نہیں ہے. لیکن امر ثالث میں 3 صورتیں ہیں، تو اور اس ادھر کی 2 ملا کر ہم نے 5 لکھ دی ہیں. اب آئیے کہہ رہے اختلاف و الفاظ النقل، اس کو کیسے پڑھیں گے، ایسے پڑھیں گے کہ ولا، یہ ہم نے کیا کہا تھا، انہ لا یخفا اختلاف و نقل اجماع. اس طریقے سے ولا یخفا اختلاف و الفاظ النقل ایضا، کہ وہ جو ناقل اجماع ہے وہ اجماع کو نقل کرتا ہے، تو اس اجماع کے نقل کرنے کے جو الفاظ ہیں نا وہ بھی کیا ہے، مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کیسے مختلف ہوتے ہیں، کہا صراحت کے اعتبار سے، یعنی بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صریح ہوتے ہیں، یعنی اس میں صاف طور پر وہ یہ کہہ دیتا ہے کیا کہ اجماعت الامامیہ مثلا. ٹھیک ہے. اور ظہوراً، یا پھر یہ کہ بعض الفاظ ایسے جو ظاہر ہوتے ہیں، اتفق الفقہاء مثلا، اتفق العلماء، یا پھر بعض میں کیا ہوتا ہے اجمال پایا جاتا ہے. تو کیا 3، یعنی صراحت، ظہور اور اجمال، ان 3 اعتبار سے کیا ہوتا ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ مختلف ہوتے ہیں کیا، الفاظ اجماع کے جو نقل ہوتے ہیں. یعنی جو نقل کیا ہے، جن الفاظ سے اجماع کو نقل کیا ہے وہ مختلف ہیں، کبھی صریح ہے، کبھی ظہور ہے، اور کبھی جو کیا اجمال ہے. کس چیز میں، فی ذالک، خود بتا رہے اشارہ کیا، اے فی نقل السبب، کہ اس نے جو نقل کیا ہے یہ سبب کو نقل کیا ہے یا نقل سبب اور مسبب دونوں کو نقل کیا ہے. واضح انشاءاللہ. یعنی یہ جو نقل یعنی ذالک سے مراد یہ کہ نقل سبب کر رہا ہے یا نقل سبب مسبب. اب یہ نقل سبب مسبب کیا ہے، یعنی اجمالاً نقل کیا ہے نقل سبب مسبب کو، یا ظہوراً، یا پھر جو کیا ہے صراحتاً. تینوں الگ الگ ہے، صراحت الگ ہے، ظہور الگ ہے، اجمال الگ. جی الگ. صحیح. اجمال میں نقل مسبب، یہاں پہ مشتبہ ہے، وہاں پہ سبب ہے مشتبہ. یعنی آپ اب اس کو سمجھنے کے لیے ایسے پڑھیں گے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صراحتاً کہہ دیتا ہے کہ بھائی ہم نے جو نقل کیا ہے صرف سبب کو کیا ہے. یہ اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کیا اس نے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جو ظہور رکھتے ہیں کس میں، کیا کہ اس میں اجماع ہے، یعنی ظہور رکھتے کس میں کہ اس نے نقل سبب کیا ہے، نقل مسبب کیا ہے. ٹھیک ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جس میں اجمال پایا جاتا ہے. مثلا اس نے کیا کہا، مثلا اجمعت العلماء یا اتفق العلماء یا اجمعت الامامیہ، اس میں کیا ہے، یعنی ایک طرح سے ظہور پایا جاتا ہے اگر یہ کہہ رہے ہیں. لیکن اگر اجمعت الاصحاب کہہ رہا ہے تو اس میں کیا ہے، اجمال پایا جاتا ہے. اصحاب میں امام داخل ہیں یا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، تو اس میں کیا ہے اجمال پایا جا رہا ہے. تو کچھ الفاظ ایسے ہیں جیسے اجماع، خود اجماع کا لفظ استعمال کر لینا یہ صریح ہے. کبھی کبھی اتفاق، اکثر دیکھا ہوگا مقاصد میں اتفق العلماء وعلیہ الاتفاق، جب اتفاق سے اجماع سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا، یہ ظہور کے اعتبار سے. اجمال میں کیا ہے، اجماعت الامامیہ کہہ دیا عفوا، یا یعنی وعلیہ الامامیہ یا لا خلاف فیہ، یہ سب الفاظ جو ہیں واضح ہوگی عبارت. تو یہ بات ہے امر ثانی میں، یعنی امر ثانی میں اگر خلاصہ یہ ذکر ہے تو امر ثانی میں یہ ذکر کیا، امر ثانی میں 2 باتوں کو ذکر کیا. کیا کہ جو نقل کرتا ہے، جو ناقل اجماع ہے وہ کبھی کبھی حصاً نقل کرتا ہے اور کبھی کبھی حدساً نقل کرتا ہے. کبھی کبھی کیا ہے نقل سبب مسبب دونوں کو کرتا ہے، اور نقل سبب، اور کبھی کبھی کیا ہے صرف نقل سبب کرتا ہے. واضح. اس طریقے سے الفاظ بھی اس کے مختلف ہوتے ہیں نقل کے حوالے سے. امر ثالث میں کیا ذکر کریں، یہاں پر امر ثالث میں وہ جو 4 اجماع کی صورت اقسام تھی ان میں سے کون حجت ہیں کون حجت نہیں ہے، اس کو بیان کریں گے جو یہاں پہ لکھا ہے. دیکھیں الامر الثالث انہ لا اشکال فی حجیت الاجماع المنقول بادلۃ حجیت الخبر. کہہ رہے کہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کیا کہ اجماع منقول جو ہے وہ حجت ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی حجیت کے اوپر دلیل کیا ہے، وہ دلیل ہے کہ جو حجیت خبر واحد کی دلیلیں ہیں. ٹھیک ہے. اس کی حجت دلالت کریں گی خبر واحد کی حجت کی دلیلیں. لیکن کب، کون سا اجماع منقول جو ہے وہ بنا اختلاف کے حجت ہے، کب، اذا کان نقلہ، یعنی نقل الاجماع متضمنا لنقل السبب والمسبب عن حس.
یہ کون سی صورت ہے؟ اب اس بورڈ پہ جو لکھا ہے اس حوالے سے کون سی صورت ہے؟ پہلی صورت ہے، بلکہ اس کو کہا گیا کہ یہ سب سے اعلیٰ مرتبے کا اجماع ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کو آپ مثال کے طور پر آپ اس میں اجماع دخولی لے سکتے ہیں۔ ہاں اب دیکھیں، یعنی ہے تو اجماع دخولی حص ہے، لیکن کیا لو لم نقل بأن نقله كذلك في زمن الغیبت موہون جدا، ٹھیک ہے، یہ اجماع کا اعلیٰ مرتبہ ہے اور حجت ہے، مگر کیا ہے زمن غیبت میں یہ بہت موہون ہے، اس کا حاصل کرنا بہت کمزور ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ نادر ہے، سمجھ لیجیے۔ لو لم نقل بأن نقله نقل الاجماع كذلك، كذلك یعنی انحس، یعنی نقل الاجماع نقل السبب والمسبب كلاهما انحس فی زمن الغیبہ کیا ہے موہون جدا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے، اب یہاں پر سوال کہ بھائی آپ کو جب یہ موہون ہے، جب یہ حاصل نہیں ہوتا ہے نا، جب یہ نادر ہے، تو اب اس کو ذکر کریں، ہم مقام حکم کے بیان کرنے کے اس حوالے سے ہیں، ٹھیک ہے، مصداقاً آپ کو مل رہا ہے نہ مل رہا ہے اس سے ہمیں کوئی ربط نہیں ہے، ہم آپ کو حکم بیان بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی نقل سبب مسبب کلاہما انحس کر رہا ہے تو وہ حجت ہے، واضح۔ تو آپ یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حجت ہے بغض نظر سواء یوجد لہ المصداق ام لا۔ تصرفی میں یہ آ سکتی ہے، مطلب انہیں کے لیے حجت ہوگا، تصرفی میں یہ آ سکتا ہے، لیکن انہیں کے لیے حجت ہوگا، ہاں دوسرے کے لیے نہیں ہوگا۔ یہاں پہ ہم ہماری بات جو ہے ناقل اجماع کے حوالے سے۔ اب سنیے دوسری صورت کیا ہے، وَكَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَضَمِّنًا، اب یہاں پر دیکھیے وہ یہ نقل سبب اور مسبب کلاہما عن حدس، اب یہاں پر اس کا حکم نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، چونکہ یہ دوسرے والے میں گزرے ہم نے فرضاً لکھ دیا، چونکہ پہلے انہوں نے ذکر کیا تھا، تو اب انہوں نے کیا ذکر کیا، نقل سبب مسبب کلاہما عن حدس، ہم نے کہا حجت اس کو نقل، اب یہاں پر دوسری نقل سبب اور مسبب کلاہما عن حدس، ہم نے کہا کہ یہ حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری صورت کیا ہے، وَكَذَا، وَكَذَا سے اشارہ ہے کس بات کی طرف، ہم نے کہا احسنتم لا اشکال فی حجیتی کذالک، کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی کیا، یعنی بلا خلاف یہ مسئلہ بھی حجت، یعنی یہ اجماع بھی حجت ہوگا۔ وَكَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ میں ہوا کی زمین پلٹی کی طرف اجماع، یعنی اذا لم یکن الاجماع متضمنا لہو کی زمین پلٹائیں گے مسبب کی طرف، کہ اس نے ناقل اجماع نے اجماع کو نقل تو کیا ہے، لیکن اس کا جو نقل اجماع ہے وہ کیا ہے، مسبب کو متضمن نہیں ہے، یعنی کیا، یعنی کیا مطلب، ہاں یعنی سے دیکھیے، یعنی خود بتا رہے ہیں، بل کان ممحضا یعنی خالصا لنقل السبب عن حس فقط، یعنی تیسری صورت کیا کہ اس نے کیا کیا، صرف سبب کو نقل کیا ہے اور مسبب کو نقل نہیں کیا ہے۔ واضح انشاءاللہ، عبارت نہیں واضح تو بتائیے گا، ٹھیک، ہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ وقضا یعنی اس طریقے سے، یعنی اس کے حجت ہونے میں اختلاف نہیں ہے، یعنی سب اس کی حجت کے قائل ہیں، کب کہ جب ناقل اجماع نے کیا کیا ہے، مسبب کو نقل کیا، مسبب کو نہیں سبب کو نقل کیا ہے اور مسبب کا متضمن نہیں ہے، اس کا نقل مسبب کو شامل نہیں ہے، یعنی رائے معصوم کو شامل نہیں ہے، مگر رائے معصوم پایا جاتا کیسے، الا انه کان سببا بنظر المنقول الیہ ایضا۔ اب دیکھیے یہ ایضاً اگر آپ متوجہ ہوں گے تو بہت لطیف اشارہ ہے، ہاں کہ بھائی اس نے تو صرف سبب کو نقل کیا ہے، ہاں اور یہ منقول الیہ بھی کیا کر رہا ہے، اس ملازمے کا قائل ہے، اس کا مطلب کہ ایضاً کیا اشارہ اس بات کی طرف کہ اس نے گرچہ صرف سبب کو نقل کیا ہے لیکن وہ سبب کے ذریعے سے مسبب تک پہنچا ہے، رائے معصوم تک پہنچا ہے ملازمے کے ذریعے سے۔ اب سنیے، اب جس ملازمے کے ذریعے سے وہ معصوم تک پہنچا ہے اس ملازمے کا قائل یہ منقول الیہ بھی ہے، واضح۔ اب کیا ہے، یعنی وہ ملازمہ کون، چاہے عقلاً ہو یا عادتاً ہو یا اتفاقاً ہو، تو اب یہاں پہ کیا ہوگا، کہہ رہے تھے کہ فَيُعَامَلُ حِينَئِذٍ مَعَ الْمَنْقُولِ مُعَامَلَةُ الْمُحَصَّلِ، تو اس صورت میں کیا کریں گے، منقول کے ساتھ، گرچہ یہ اجماع منقول ہی ہوگا لیکن اس کے ساتھ جو معاملہ ہوگا معاملہ محصل، یعنی گویا کہ یعنی گرچہ اس کے لیے نقل کیا گیا ہے لیکن اس کو نازل و منزلہ ایسے قرار دیں گے کہ خود اس نے جو کیا ہے اس اجماع کو حاصل کیا ہے، ٹھیک ہے، کیا یعنی یعنی اس کو نازل و منزلہ اجماع محصل کریں گے کس حوالے سے، فی الالتزام بمسبب ہی، کہ یہ گرچہ نقل سبب تھا لیکن اس کا ملازمہ جو مسبب ہے اس کے بھی قائل ہو جائیں گے، کیا بے احکام ہی واثاری، اس کے احکام کے اعتبار سے، یعنی جو محصل کا حکم ہے وہ اس پر لگایا جائے گا، جو محصل کے آثار ہیں وہ اس کے، اور محصل کے آثار مثلا کیا ہے، حکم یہ ہے کہ وہ حجت ہے، چنانچہ یہ بھی حجت ہوگا۔
واضح انشاءاللہ. لیکن آپ اس میں ایک بات یاد رہے کہ اس نے نقل سبب فقط کیا ہے تیسری صورت، اور جو منقول الیہ ہے وہ ناقل کے ساتھ ساتھ جو کیا ہے ملازمے کا قائل ہے. اب جو تیسری لکھنے کے اعتبار سے چوتھی صورت، ٹھیک ہے، اور کتاب کے اس ترتیب کے اعتبار سے تیسری صورت، وہ کیا ہے؟ بالکل وہی ہے، ہاں، لیکن اس کو الٹا کر دینا ہے. کیا؟ اس نے فقط نقل مسبب کیا ہے، ڈائریکٹ کیا ہے امام کی رائے کو نقل کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو جس ملازمے کے تحت امام کی رائے کو نقل کر رہا ہے وہ اس کا قائل منقول الیہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، بلکہ منقول الیہ کی نظر میں وہ خطا پر ہے. تو حجت ہوگا نہیں ہوگا؟ ہم نے کہا کہ حجت نہیں ہوگا. اچھا، ایک اور بات جو یہاں پہ نہیں لکھی ہے، یہ حجت نہیں ہوگا کیوں؟ اسی دلیل انہوں نے ذکر کریں گے یہ بات میں کہ یہ حجت اس لیے نہیں ہوگا کہ چونکہ وہ خطا پر ہے، ٹھیک ہے، اور اور ہم سنیے کیوں حجت، دلیل کیا ہے کہ وہ حجت نہیں ہے. ہم نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں اجماع منقول میں؟ اجماع منقول میں آپ اس بات کے قائل ہیں کہ اجماع منقول کی حجیت پر وہ دلیلیں ہیں کہ جو خبر واحد کی حجیت پر دلیل ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، خبر واحد پر جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تو خبر واحد کی حجیت پہ انہوں نے 4 دلیلیں نقل کی ہیں، لیکن یہاں پہ 3 دلیلیں نقل کر رہے ہیں. کیا کہ خبر واحد پر یا تو کتاب ہے قرآن، یا پھر جو کیا ہے سنت ہے، یا پھر جو سیرت اقلا. اور سیرت اقلا کو کہا گیا کہ یہ عمدہ ہے فی الباب، یعنی سب سے بہترین دلیل جو کیا ہے سیرت اقلا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حجت اس لیے نہیں ہے، یہ تیسری صورت کتاب کے اعتبار سے، اس لیے کہ جو خبر واحد کی حجیت پر جو دلیلیں ہیں وہ اس کو شامل نہیں ہیں. واضح؟ خبر واحد کی جو حجت دلیلیں ہیں وہ اس کو شامل نہیں ہیں. اچھا، کیسے شامل نہیں ہیں؟ سنیے گا کیسے شامل نہیں ہیں. شامل اس لیے نہیں ہے کہ خبر واحد کی حجت پر جو 3 دلیلیں ہم نے بیان کی، یا 4 مان لیجیے آپ، ہے نا، وہ دلیلیں صرف کسے حجت مانتی ہیں؟ صرف انہیں حجت مانتی ہیں کہ جب نقل انحس ہو، اور اگر جہاں نقل انحس ہو تو ادلہ خبر حجت واحد جو کیا اس کو شامل نہیں، چنانچہ اور چونکہ یہ نقل از حس نہیں ہے، از حد سے، چنانچہ اس کو شامل نہیں ہے. پتہ نہیں واضح ہو یا نہیں واضح؟ واضح ہے؟ دیکھیے عبارت میں زیادہ واضح ہو جائے گی بات. کہہ رہے وَأَمَّا، یہ کتاب کے اعتبار تیسری اور ترتیب کے اعتبار سے یہاں پہ چوتھی صورت. وَأَمَّا إِذَا كَانَ نَقْلُهُ، ٹھیک ہے، جب نقل اجماع کیا ہو للمسبب، یعنی مسبب کو نقل کر رہا ہے وہ، یعنی رائے معصوم کو نقل کر رہا ہے، لیکن دیکھیے گا لا انحس، حس کے ذریعے سے نقل کر رہا ہے، بلکہ کیا ہے رائے معصوم کو حدس کے ذریعے سے نقل کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اچھا حدس کے ذریعے سے کیا؟ بل بملازمۃ ثابتۃ عند الناقل بوجہ، یعنی کیا، بلکہ رائے معصوم کو اس نے نقل کیا ہے ایک ملازمے کے ذریعے سے. اور وہ کون ہم نے کہا ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ کس ملازمے سے، بے وجہ، چاہے کوئی ملازم ہو سکتا ہے، ملازمہ عادی کا قائل ہو سکتا ہے ملازمہ عقلی کا قائل ہو سکتا ہے، ملازمہ حدسی کا قائل، اتفاقی کا، ٹھیک ہے. اس نے کسی بھی ملازمے سے نقل کیا ہے رائے معصوم کو، مگر کیا ہے دون المنقول الیہ، اس ملازمے کا قائل منقول الیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا اس کا حکم؟ ہم نے کہا کہ ففی ہے اشکال، ففی حجیت ہی اشکال. تو اس طرح کے اجماع کا نقل جو اس نے کیا ہے اس کی حجیت میں کیا ہے؟ اشکال ہے. اب سنیے، اختلاف ہے، آپ کہیں اظہرہ عدم، اب سنیے، اب دیکھیے گا اظہرہ عدم نحوز تلک الادلہ علی حجیتہ، کہ اشکال ہے. اور اس میں جو سب سے اظہر قول ہے جو مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو اختیار کیا ہے وہ یہ کہ بھائی وہ دلیلیں، سنیے گا، نحوز کہتے ہیں یعنی برقرار رہنا، ٹھیک ہے، ہاں، کہہ رہے کہ اظہر ہو عدم نحوز تلک الادلہ، یہ وہ دلیلیں، الادلہ سے مراد کون سی دلیلیں؟ یعنی ادلہ حجیت خبر واحد، خبر واحد کی حجیت کی جو دلیلیں ہیں، اظہر ہو عدم نحوز تلک الادلہ علی حجیت اجماع المنقول، ٹھیک ہے. تو اظہر یہ ہے کہ وہ دلیلیں کہ جو حجیت خبر واحد کی وضاحت کرتی ہیں وہ اس طرح کے اجماع کی حجیت کو شامل نہیں ہیں. کون سے اجماع کو؟ ایسے اجماع کو کہ جہاں پر مسبب کو نقل کیا گیا ہے ان حدس، حصن نہیں. واضح ہے عبارت؟ سنیے گا. اب سنیے کیوں شامل نہیں ہے، اب اس کا جواب دے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر ہم نے ذکر کیا ہے کہ وہاں پر یا تو سیرت دلیل ہے جو کہ عمدہ ہے فی الباب، یا قرآن سنت ہے، اور وہ سب کے سب حجیت پہ دلالت تو کرتی ہیں، لیکن کیا اس خبر کی حجیت پہ کہ جو انحس نقل کیا جائے، اور یہ جو کیا ہے انحس نقل ہوتا ہے. بس دیکھیے عبارت کہہ رہے ایز المتیقن من بناء العقلاء، وہاں پہ ہم نے کہا حجت خروج تو دلیلیں یا تو بناء عقلاء ہے، سیرت عقلاء ہے، تو کہہ رہے ہیں بناء عقلاء میں جو قدر متیقن ہے وہ کیا ہے؟ غیر ذالک، وہ اس مورد کے علاوہ ہے. اس مورد نہیں کیا یعنی حدس کے علاوہ ہے، ٹھیک ہے. کما ان المنصف، اب سنیے، اب یہ تو ایک بات ختم ہو گئی. ہم نے کہا کہ خبر واحد پر ایک دلیل کیا سیرت عقلاء، اور جو کہ دیکھیے اسی لیے اس کو مقدم بھی کیا،
ورنہ حقیقت ہونا یہ چاہیے تھا کہ کتاب کی دلیل کو مقدم کرتے قرآن کو سنت کو پھر، لیکن کہہ رہے کہ نہیں، عمدہ فی الباب جو کیا ہے وہ سیرت عقلا بناء عقلا اس کو مقدم کر دیا سب سے بڑی دلیل، جب بناء عقلا شامل نہیں ہے۔ اب سنیے، کما ان المنصرف من الآیات والروایات، اور خبر واحد کے باب میں جو آیتیں پیش کی گئی ہیں، جو روایتیں پیش کی گئی ہیں، ان کا انصراف ہوتا ہے کس کی طرف؟ ان اخبار کی طرف ہوتا ہے کہ جو انحس نقل کی جائے، چنانچہ وہ اخبار کے جو انحس نقل کی جا رہی ہیں وہ حجت اس کو شامل نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، کما ان المنصرف، یہ واضح، یہ سب اصطلاحات ہیں، یعنی منصرف، متیقن، ٹھیک ہے، ہاں، کما ان المنصرف من الآیات، کہ انصراف جو ہوتا ہے آیات کا، یعنی وہ جیسے آیات جو آیت نبا ہے نا، آیت سوال ہے، اس طرح کی آیات کا جو انصراف ہے کس کی طرف؟ ان اخبار کی طرف کہ جو انحس نقل کی جائے۔ اس طریقے سے وہ روایتیں اعلیٰ تقدیر، دیکھیے یہاں پہ یہ جملہ مترجمہ کہہ رہے کما ان المنصرف من الآیات والروایات، سب سے پہلے اس کو پڑھ لیں، ذالکہ اشارے کی طرف ہے کیا؟ انحس، آیات و روایات کا انصراف پایا جاتا ہے ان خبر کی حجت پر کہ جو انحس نقل کی جائے، اور یہ کیا ہے مورد؟ یہ انحس ہے، چنانچہ اس کو شامل نہیں ہے۔ اب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں جملہ مترجمہ میں؟ کہہ رہے ہیں کما ان المنصرف من الآیات والروایات اعلیٰ تقدیر دلالتہما، کہ اگر ہم اس کو فرض کر لیں کہ یہ دلالت کرتی ہیں کس کے اوپر؟ حجت کے اوپر۔ وہ ہمیں کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب یہ کہ مصنف دیکھیے گا اور جب ذکر کریں گے سوائے آیت نبا کے کسی آیت کو اور کسی روایت کو نقل قبول نہیں کیا ہے، واضح ہے، یعنی آیات و روایات سے خبر واحد کی حجت ثابت نہیں ہے۔ کریں اگر ہم فرض کر لیں ان کی دلالت کو، جیسا کہ آپ نے اکثر اگر اصول میں پڑھا ہوگا اس میں جملہ شرطیہ میں کہا کہ اگر ہم قبول کر لیں کہ جملہ شرطیہ کا مفہوم ہوتا ہے تب یہ مسئلہ آئے، تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں اگر ہم قبول کر لیں کہ آیات و روایات حجیت خبر واحد کو دلالت کرتی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر بھی کیا ہے یہ مورد جو اس میں شامل نہیں ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب کیا ہے شامل ہے کس کو؟ انحس کو، انحس کو شامل نہیں ہوا۔ واضح؟ ہاں، دیکھیے خصوصاً فیما اذا رأى، خاص طور پر کب؟ خصوصاً فیما اذا رأى المنقول الیہ خطأ الناقل فی اعتقاد الملازمہ، خاص کر یہ حجت اس وقت نہیں ہوگی کہ جب منقول الیہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے وہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ناقل اجماع جو کیا ہے خطا پر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مثلا ملازمہ عقلیہ کا اصلا قائل ہی نہیں ہے، تو اس وقت اور جو کیا ہے حجت نہیں ہوگی اس کے لیے۔ ہاں اب سمجھیں، اب یہ جتنے حکم تھے ہم نے جتنی یہاں سے 4 حکم بیان کیے، یہ سب کب ہے؟ کہذا فی من کشف الحال، یہ اس صورت میں ہے کہ جب حال کا انکشاف ہو جائے، یعنی کیا حال سے مراد کیا؟ یعنی یہ کہ جو ناقل اجماع ہے اس نے جو نقل کیا انحس کیا ہے یا انحس نقل کیا ہے، واضح؟ اب یہاں پر ایک اور صورت ہے اس کے علاوہ جس کو ہم نے 5ویں یہاں پہ نقل کیا ہے، کیا کہ اما اذا اشتبہ الامر، لیکن اگر منقول الیہ کو کے لیے یہ بات مشتبہ ہو جائے کہ ناقل اجماع نے اس اجماع کو انحس نقل کیا ہے یا انحس، تو کیا کرے گا؟ تو ہم نے خلاصہ کلام کیا ہے جیسے ہم نے یہاں پہ لکھا ہے کیا کہ اصالۃ الحس جاری کر دے گا۔ اب اسی کی مطلب تفصیل ہے، دیکھیے وہ اما فی مشتبہ، لیکن جب مشتبہ ہو جائے منقول الیہ کہ حصہ یا حدث ہے، ٹھیک ہے، فلا یبعد ان یقال بالاعتبار آپ اس کو پلٹ کے کہہ سکتے ہیں بالحجہ، واضح؟ تو آپ یہاں پر بعید نہیں ہے کہ آپ یہاں حجت کے قائل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ سنیے دلیل، فإن عمدۃ أدلة حجیت الاخبار، دیکھیے کہہ دیا فإن عمدۃ أدلة حجیت الاخبار ہوا بناء العقلاء، حجیت خبر واحد میں جو بہترین دلیل ہے، عمدہ دلیل ہے وہ کیا ہے؟ بناء عقلاء، اور بناء عقلاء اس کو شامل ہے، بس بنا پر یہ بھی حجت ہے، ٹھیک ہے۔ فإن عمدۃ أدلة حجیت الاخبار ہوا بناء العقلاء وهم، زمین کہاں پلٹائیں گے؟ عقلاء، احسنتم، اور عقلاء جو کیا کرتے ہیں؟ کما یعملون بخبر الثقہ اذا علم انہ انحس، یعملون، ہاں یعنی، اور عقلاء کیا کرتے ہیں؟ عقلاء جس طریقے سے عمل کرتے ہیں ثقہ کی خبر کے اوپر جب ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ خبر اس نے جو نقل کی ہمارے لیے حصہ نقل کی ہے، مثال تو اس نے جو خبر دی ہے کیا اس نے باقاعدہ اعلان دیکھا ہے تب آ کر یہ بتا رہا ہے کہ مثلا رزلٹ آؤٹ ہو گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر دیکھ کر تو کہہ رہے ہیں اس پر عمل کر لیتے ہیں کیونکہ بھائی خبر دینے والا موثق ہے، تو جس طریقے کما اس طریقے سے کما یعملون کذالک یعملون به فیما یحتمل کونہ انحس، تو کہنے کہ جس طریقے سے خبر انحس کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں اس طریقے سے اگر احتمال پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ
خبر جس نے دی ہے آیا حدس کے ذریعے سے دی ہے یا حس کے ذریعے سے دی ہے، تو اس وقت وہ کیا کرتے ہیں؟ اصالۃ الحس جاری کرتے ہیں، اور وہ سوال نہیں کرتے ہیں کہ تم نے خبر جو ہے وہ حس کے ذریعے دی یا حدس کے ذریعے، بلکہ وہ کیا، وہ یہ بنا رکھتے ہیں کہ اس نے انشاءاللہ انحس خبر دی ہوگی، یہ مورد انہی میں سے دیکھیں. دیکھیے کون یعنی خبر، ہاں جی، کما یعملون بخبر ثقہ کذالک یعملون بالخبر فیما یحتمل کونہ عن حدس، اس طریقے سے اس خبر پر وہ عمل کرتے ہیں کب؟ جب احتمال پایا جاتا ہو کیا، کہ یہ خبر جو کیا ہے حدس کے ذریعے سے دی گئی ہے. دیکھیے کنفرم نہیں ہے، وہ احتمال ہے کہ حدس کے ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ کیا حس کے ذریعے سے ہو. حیث ان، دیکھیے حیث انہ لیس بناؤہم اذا اخبروا بشیء علی التوقف والتفتیش. کیوں؟ اس لیے کہ بنائے عقلاء اس بات پر قائم نہیں ہے کہ اگر کوئی ان کو خبر دیتا ہے تو وہ آ کر پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے جو خبر دی ہے یہ بتائیے آپ نے خود رزلٹ کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے یا کسی سنا ہے؟ نہیں، اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو فوراً جو کیا اسے مان لیتے ہیں، تفتیش نہیں کرتے، توقف نہیں، ٹھہرتے نہیں ہیں کہ نہیں ابھی اس پر یقین نہ کرو، تھوڑا اور سن لو، اور اگر کچھ لوگ خبر دیتے ہیں تب جا کے ہم اس کو مانیں گے، ایسا نہیں کرتے، ہے نا. حیث انہ لیس بناؤہم بناء العقلاء اذا اخبروا بشیء، اگر ان کو کوئی کسی چیز کی خبر دی جائے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ، ان کی بنا توقف پر نہیں ہے، ان کی بنا تفتیش پر نہیں ہے کہ وہ ناقل اجماع نے کیا کیا، ناقل خبر نے اس کو انہ ان حدس او ان حس، کہ اس نے جو خبر دی ہے حدس کے ذریعے یا حس کے ذریعے سے دی، بلکہ ان کی بنا کس بات پر ہے؟ بل بناؤہم علی العمل علی طبق الخبر، کہ وہ کیا کرتے ہیں اگر ان کو خبر دی جائے اور اس میں دو احتمال پایا جاتا ہو حس اور حدس کا، تو کیا کرتے ہیں؟ اس پر عمل کرتے ہیں. بل بناہم علی العمل علی طبق الخبر والجری علی وفقہ بدون ذالک، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں بدون ذالک، بدون توقف و تفتیش. واضح عبارت؟ ہاں اب یہاں پر دیکھیے یہ بات نقل کریں، یہاں پر نام وزے استدراک کر رہے ہیں. ہم نے جو یہ کہا کہ اگر امر مشتبہ ہو جائے، پانچویں صورت، اگر امر مشتبہ ہو جائے، دیکھیں یہاں پہ اصالۃ الحس کی بات نہیں کی، لیکن سمجھانے کے لیے ہم نے اصالۃ الحس کا کہہ رہے کہ پانچویں صورت کہ جب پتہ نہ چل پائے کہ مخبر نے جو خبر دی ہے وہ حس کے ذریعے سے تھی یا حدس کے ذریعے سے، تو ہم نے کیا کہا؟ اصالۃ الحس جاری کر کے، چونکہ عقلاء کا یہی طریقہ ہے، اس سے استدراک کر رہے ہیں. کہہ رہے کہ ہاں یہ جو آپ اصالۃ الحس جاری کر رہے ہیں اور اس کی خبر کو حجت مان رہے ہیں، یہ کب ہے؟ کہہ رہے کہ دو صورتیں ہیں جو اس کو خارج کر دیں گی. کب؟ دو صورتیں. ایک کیا کہ اگر کوئی امارہ قائم ہو جائے اس بات کے اوپر، ٹھیک ہے، کہ جس نے جو خبر دینے والا ہے اس نے انحس خبر نہیں دی بلکہ انحدس خبر دی ہے. اب اگر امارہ قائم ہو جائے، جیسا کہ آج کے زمانے میں کہتے ہیں کہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آج کے زمانے میں اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ مثال پر فلاں امام نے مثلا یہ کہا ہے نا، فلاں امام کا یہ قول ہے، تو کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں ہمارا کیا قائم ہے کہ بھائی ہم امام کے زمانے سے 1400 سال دور ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی اس طریقے خبر دیا تو انحد سے دے سکتا ہے، انحس نہیں دے سکتا. واضح انشاءاللہ، جیسا کہ متاخرین کا یہی ہے. تو کہنے کہ آج کے زمانے چونکہ ہمارا قائم ہے اور ہمارا قائم ہوتے ہوئے ہم اصالۃ الحس پر بنا نہیں رکھ سکتے. تو یہ واضح ایک صورت، تو یہاں پر آپ اصالۃ الحس جاری نہیں کر سکتے. دوسری بات کیا ہے؟ یا تو کیا ہو کہ یا پھر یہ جو ناقل اجماع ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی ایسے ملازمے کا قائل ہے کہ جو آج کے زمانے میں ملازمہ اس کے قائل جو عقلاء ہیں اس ملازمے کے قائل نہیں ہے. جیسے متاخرین کے زمانے میں اگر کوئی اجماع لطفی کی بات کر رہا ہے تو چونکہ متاخرین اجماع لطفی کے قائل نہیں ہے، چنانچہ یہاں پر وہ اصالۃ الحس جاری نہیں کریں گے. واضح انشاءاللہ. دیکھیں نعم، ہم نے کہا کہ اگر امر مشتبہ ہو جائے کہ نقل جو ہے وہ انحس ہے یا حدس، تو آپ کیا کریں گے؟ اصالۃ الحس جاری کریں گے. ہاں دو صورتیں ہیں استدراک کرنے، دو صورتیں کہ جہاں پر اصالۃ الحس آپ جاری نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلی صورت کیا ہے؟ نعم لا یبعد ان یکون بناؤہم بناء العقلاء علی ذالک، یعنی اصالۃ الحس کب ہے؟ فیما لا یکون ہناک امارۃ علی الحدس. ایک تو پہلی یعنی یہ جو اصالۃ الحس جاری کر رہے ہیں، اس کے جاری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ دو چیزیں نہ ہوں. پہلی چیز کیا کہ فیما لا یکون ہناک امارۃ علی الحدس، کہ یہاں پر کوئی ایسا امارہ نہ ہو کہ جو حدس کے اوپر قائم ہو، یعنی کیا کوئی ایسا زن آور چیزیں نہ ہوں. ٹھیک ہے، یعنی اس کے مقابلے میں کوئی اور خبر واحد ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے فلاں صاحب جو کیا ہے حدس کے نقل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں ہم اس طریقے سے او اعتقاد الملازمہ فیما لا یرون ہونا کا ملازمہ، یا پھر یہ کہ جو خبر دینے والا ہے وہ ایسے ملازمے کے ذریعے سے خبر کو نقل کر رہا ہے کہ عقلاء، یہاں پہ یرونا میں جو جمع ہے وہ اس سے مراد عقلاء، کہ عقلاء اس ملازمے کے قائل نہیں ہیں. واضح انشاءاللہ. تو اگر اس طرح کے ملازمے سے وہ نقل کر رہا ہے تو پھر یہاں پر اصالۃ الحس جاری نہیں کریں گے اور وہ خبر حجت نہیں ہوگی. ھذا ولکن الاجماعات، انشاءاللہ اس کو بعد میں پڑھ لیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.